قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورۃ البروج 30ویں پارے میں، والسماء ذات البروج، اس واقعہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، یہ خندق والا ایک بادشاہ تھا، خندق یعنی خندق بنائی، پھر اس میں آگ دہکائی تھی، پھر اس میں مسلمانوں کو اس نے ڈال دیا تھا۔ تو پورا واقعہ یہ ہوا تھا کہ اس زمانے میں ایک راہب تھا، وہ راہب نیک تھا، یعنی صحیح اسلامی جو تعلیم تھی اس زمانے میں، جو نبی موجود تھے ان کے مطابق جو مذہب اس وقت میں سچا تھا وہ اس کی پیروی کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ کا ایک غلام خادم بھی ان کے پاس بھیج دیا گیا، وہ پرانا بادشاہ کو لوگ عبادت کرتے تھے، اس بادشاہ کی جو اس وقت موجود تھا اس کی پوجا ہو رہی تھی۔ یہ چھوڑ کر کے اس راہب کے پاس گئے، راہب نے صحیح دین ان کو بتایا، اس کے دین پر آ گئے، بادشاہ کی عبادت چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد ایک نابینا تھا، نابینا کو پتہ چلا کہ ایک لڑکا ہے اس کے پاس کوئی علم ہے اور اس کے دعا کرتا ہے، لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا میری آنکھ پہ ہاتھ پھیر دو، دعا کر دو، ہم بھی ٹھیک ہو جائیں۔ کہا میں تو کچھ نہیں کرتا، سب یہ اللہ کی مرضی ہے، البتہ میں دعا کر سکتا ہوں۔ اس لڑکے نے، ابھی بہت زیادہ عمر کا نہیں تھا، نوجوان تھا، لڑکے نے ان کے آنکھ پہ ہاتھ رکھا اور دعا کر دی، آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ تو اس نے کہا میں بھی تیرا مذہب قبول کرتا ہوں۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ کافی لوگ اس مذہب میں جو صحیح دین تھا اس وقت میں وہ پھیلتا گیا۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے اس راہب کو بلایا، اس کو قتل کر دیا، اس نابینا کو بلایا جو بعد میں بینا ہو گیا تھا، اس کو قتل کر دیا، اور کچھ لوگ جو اس مذہب میں داخل ہو گئے تھے صحیح، ان کو بھی قتل کر دیا۔ اس بچے کے بارے میں جو اس کے اپنے ہی دربار کا تھا، اس کا ہی پالا ہوا تھا، اس کے بارے میں اس نے کہا اس کو پہاڑ پہ لے جاؤ، وہاں سے دھکے مار کے اس کو ہلاک کر دو، یعنی اس کا وجود ختم کر دو، ورنہ لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، پھر جہاں اس کی قبر ہوگی۔ وہاں پر گئے، پہاڑ پر زلزلہ آیا، جو گرانے کے لیے مارنے کے لیے گئے تھے وہ تو ختم ہو گئے، بچہ واپس آ جائے۔ بادشاہ نے کیا ہوا؟ کہا یہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا، میں زندہ واپس آ گیا، موت تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ کہا اچھا ایک کام کرو، پھر اپنے چند لوگوں کو بھیجا، اس کو کشتی میں بٹھاؤ، سمندر کے بیچ میں لے کے پھینک کے آ جاؤ اس کو لے کر کے گئے۔ سمندر میں ایک لہر آتی ہے، موج آئی اور اس نے کشتی کو اٹھا کے پلٹا، سارے ہلاک ہو گئے، لڑکا پھر واپس آتا ہے، پھر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے کہ وہ کہاں، وہ تو سارے ہلاک ہو گئے، یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا موت اللہ کے ہاتھ میں، نہ تیرے ہاتھ میں نہ میرے ہاتھ میں ہے، صاف لفظ میں اس نے کہا۔ کہا پھر تم مرے گا کیسے؟ کہا ایک شرط ہے، ایک ہی طریقہ ہے، تم مجھے مار سکتے ہو، کیونکہ اب تو 2-4 لوگ تھے وہ جو مسلمان ہوئے تھے اس دور میں، وہ سب ختم ہو گئے تھے۔ اس نے کہا ایک تیر لو اور اس تیر پر پڑھو بسم اللہ ربی ھذا الغلام، میں اس غلام کے رب کا نام لے کر کے مارتا ہوں تبھی میں مروں گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، کھڑا کیا گیا، بادشاہ نے تیر چلایا، وہ نوجوان ختم ہو جاتا ہے۔ اس نوجوان کا ختم ہونا پوری بستی کو لوگ ایمان لے آئے تھے۔ کہا یہ بندہ یہ اس کا مذہب تو سچا ہے، بادشاہ کو خدا ماننے سے انکار کر دیا تھا، نہیں ایک پیغام دے کے گیا مرتے مرتے وہ بندہ۔ پھر بادشاہ نے خندق کھدائی اور جو بھی ایمان لائے سب کو اس آگ میں ڈال کر کے سب کو جلا کر کے رکھ دیا تھا۔ آخر میں ایک خاتون تھی، ان کے گود میں ایک بچہ تھا، پہلے اس بچے کو ڈالا آگ میں کہ اب شاید یہ ایک بڑا دردناک منظر تھا، معصوم بچہ دودھ پیتا، اس کو ڈالا گیا۔ بچہ آگ میں جانے کے بعد اماں سے کہتا اماں گھبراؤ نہیں، تم حق پہ ہو، گھبراؤ نہیں، تو ہم لوگ بس یہاں سے جنت ہے سیدھا۔ بچہ بولتا ہے وہ دودھ پیتا، چنانچہ اسے بھی ڈال دیا گیا۔ پھر ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسی عبداللہ بن تامر کی قبر کسی وجہ سے کھل گئی تھی، جب لوگوں نے دیکھا تو بالکل تر و تازہ ہے، اور جو تیر کا نشان اس کے سر کے پاس کہیں لگا ہوا تھا وہاں پر اس کا ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہاتھ ہٹایا گیا تو پھر خون جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے راستے میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں یا اللہ کے راستے میں چل کر کے ہمیں جن کی موت آتی ہے وہ ایک پیغام دے کر کے جاتے ہیں، بعد والوں کے لیے ایک نصیحت بن کے، عبرت بن کر کے جاتے ہیں۔